اللہ نے قسم کھا کے فرمایا ہے کہ قسم ہے زمانے کی کہ ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے، ساری انسانیت خسارے میں ہے۔ خسارے سے بچنے والے وہ لوگ ہیں جو چار کام کریں، خسارے سے بچنے والے وہ لوگ ہیں جو چار کام کریں۔ پہلا کام کہ اللہ پر ایمان لائیں، اللہ پر ایمان لائیں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ دوسروں کو ایمان پر آمادہ بھی کریں، خود ایمان لائیں اور دوسروں کو ایمان پر آمادہ بھی کریں، اور خود اعمال کریں اور دوسروں کا اعمال پر آمادہ بھی کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ چار اسباب ہیں نجات کے: ایمان لانا، دوسروں کو ایمان پر آمادہ کرنا، اعمال کرنے اپنی ذات سے، دوسروں کا اعمال پر آمادہ کرنا۔ یہ چار اسباب ہیں نجات کے: اپنی ذات سے ایمان لانا، اپنی ذات سے اعمال کرنا، اور دوسروں کا ایمان اعمال صالحہ پر آمادہ کرنا۔ کہ نجات کے اسباب چار بتلائے ہیں، دو نہیں، صرف ایمان اعمال صالحہ نہیں بلکہ ایمان اعمال صالحہ کے ساتھ تواصی بالحق تواصی بالصبر، یہ بھی ایمان اعمال صالحہ کی طرح نجات کے لیے شرط ہیں، نجات کے لیے شرط ہیں۔ بلکہ مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ خود عمل نہ کرنے کی وجہ سے دوسروں کو اعمال پر آمادہ نہ کرنا، یہ ایسا ہے جیسے نماز چھوڑنے کی وجہ سے روزہ بھی چھوڑ دینا۔ حالانکہ نماز پڑھنا مستقل فریضہ ہے، روزہ رکھنا مستقل فریضہ ہے، اس لیے عمل کرنا مستقل فریضہ ہے، دوسروں کو عمل کی دعوت دینا مستقل فریضہ ہے۔ یہ لکھا علماء نے کہ تواصی بالحق تواصی بالصبر ایمان اور اعمال صالحہ کی طرح ضروری ہیں، کیونکہ اس زمانے میں لوگوں نے دعوت دینی اس لیے بھی چھوڑ دی کہ وہ کہتے ہیں ابھی ہم خود عمل نہیں کرتے، پہلے خود عمل کریں گے پھر دعوت دیں گے۔ سنو، فرمایا مروا بالمعروف ولو لم تعتمروا، کہ بھلائی کا حکم کرو اگرچہ تم خود عمل نہ کرتے ہو، بھلائی کا حکم کرو اگرچہ تم خود عمل نہ کرتے ہو، بھلائی کا حکم کرو اگرچہ تم خود عمل نہ کرتے ہو، اور برائی سے روکو اگرچہ تم خود برائی کے اندر مبتلا ہو۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کسی منکر کو کرتے ہیں، دوسروں کو اس سے نہیں روکتے، وہ چاہتے ہیں پہلے ہم چھوڑیں پھر دوسروں کو دعوت دیں گے چھوڑنے کی۔ حالانکہ دعوت اصل میں داعی کی اپنی ذات کے لیے ہے، دعوت داعی کی اپنی ذات کے لیے ہے۔ ہم سمجھتے تھے جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو اس کی دعوت دوسروں کو دو، اصل اصول یہی ہے کہ دعوت اصل اپنی ذات کے لیے ہے، کہ جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو اس کی دعوت دوسروں کو دو۔ دعوت کی اہمیت اور اس کی فرضیت سمجھ میں نہ آئے گی جب تک اصل مقصد کو نہیں سمجھیں گے، کہ اصل مقصد یہ ہے کہ ہر شخص بھلائی کا حکم کرنے پر آوے، کیونکہ بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ اصل دعوت ہے، یہ اصل دعوت ہے۔ بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ ایسا فریضہ ہے کہ اس کا چھوڑ دینا وحی کی برکات سے اور دعاؤں کی قبولیت سے محروم کر دے گا۔ بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ ایسا فریضہ ہے کہ اس کا چھوڑ دینا وحی کی برکات سے اور دعا کی قبولیت سے محروم کر دے گا۔ یہ دو بڑی برکتیں ہیں، ایک وحی کی برکتیں اور دوسرے دعاؤں کی قبولیت۔ حدیث میں صراحتاً فرمایا کہ بھلائی کا حکم کرو، برائی سے روکو، ورنہ ایسا وقت آ جائے گا کہ تم دعا مانگو گے قبول نہ ہوگی، اللہ والے سے دعائیں کراؤ گے، ان کی دعائیں تمہارے حق میں قبول نہ ہوں گی، اور وحی کی برکات سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ میں عرض کر رہا کہ اصل دعوت کا مقصد یہ تھا
یہ دونوں کام اپنی ذات کے لیے ہیں، یہ دونوں کام اپنی ذات کے لیے ہیں۔